السلام علیکم. سیپ ڈیجیٹل کی پوڈ کاسٹ سیریز کی پہلی ایپیسوڈ کے ساتھ احسان سبز. آج کا ٹاپک ڈاکٹر ذاکر نائک پاکستان. تمن بھائی، ڈاکٹر ذاکر نائک پاکستان میں ہیں، مہمان ہیں، یہاں پہ آئے ہوئے ہیں. جانا چاہیے تھا، نہیں جانا چاہیے تھا، آپ کیوں نہیں گئے؟ اسٹارٹ کیجیے. میرے جانے کا یا بلکہ کسی بھی کے بھی وہاں جانے کا مجھے کوئی جواز نہیں سمجھ میں آ رہا. ڈاکٹر ذاکر نائک کا جو بنیادی ٹاپک ہے وہ غالباً یہ ہے کہ وہ اسلام کا دفاع کر رہے ہیں یا وہ تقابل ادیان کر رہے ہیں، اور وہ ان لوگوں کے ساتھ کر رہے ہیں جو مثال کے طور پہ جب وہ بھارت میں تھے تو سناتن دھرمیوں کی یا جن کو ہندو کہا جاتا ہے ان کی اکثریت تھی. تو آپ کو وہاں دفاع کرنے کی ضرورت تھی، یا آپ عیسائیوں کے ساتھ اپنے مناظرے کرتے ہیں وہاں ان کے ساتھ دفاع کرنے کی ضرورت تھی، تقابل ادیان کی ضرورت تھی آپ کو. لیکن ایک ایسے ملک میں جہاں مسلمان اکثریت میں ہیں تو وہاں آپ ان کو کیا سکھانے، کیا بتانے، کیا سمجھانے آ رہے ہیں؟ ایک سوسائٹی جو ویسے ہی اوور ریلیجسائز ہے اس کو مزید ریلیجسائز کرنا مجھے اس کی تک نہیں سمجھ میں آ رہی. مطلب میں تو چاہوں گا کہ پاکستان میں اگر کوئی آئے تو بل گیٹس آئے، یا ایڈورڈ سعید آئیں، یا نوم چومسکی آئیں، یا اروندھتی رائے آئے، یا کوئی اور آئے جو میری سوسائٹی کو تھوڑا ویلیو ایڈ کرے سائنس کے حوالے سے، سوشل سائنسز کے حوالے سے، بزنس کے حوالے سے. جو میری سوسائٹی میں کمزوریاں ہیں، کمیاں ہیں، ان کو وہ ایڈریس کرے اور ان کے وہ حل بتائے ہمیں. اکنامکلی ہم کہاں ہیں، سوشلی ہم کہاں ہیں، ان چیزوں کو ہمیں کچھ بہتر سکھائے. تو مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا ذاکر نائک کیوں آئے ہیں، بلکہ ان کے آنے سے مجھے تھوڑی سی مایوسی ہوئی ہے، کیونکہ بہت سارے ایسے ٹاپکس جو جس پہ بات کی جاتی ہے یا بات کی جانی چاہیے، جیسے خواتین کی امپاورمنٹ کے حوالے سے، جس میں ہم بہت پچھڑے میں ہیں، بہت پسماندہ ہیں، اور بہت ذہنی طور پہ آپ یوں کہہ لیجیے محتاج ہیں. اس پہ بجائے بات کرنے کے، کوئی پروگریسو بات کرنے کے، کوئی اچھا پیغام دینے کے، ان کی موجودگی میں ان کی پرانی ویڈیوز آ گئی ہیں جن میں وہ یہ بات کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں کہ بھئی ہر عورت کو شادی کر لینی چاہیے، اور اگر وہ شادی نہیں کر رہی تو وہ پبلک پراپرٹی ہے. میری سوسائٹی میں اس طرح کی سوچ پہلے سے موجود ہے، تو مجھے اچھا نہیں لگا کہ وہ ذاکر نائک صاحب تشریف لائیں بطور مہمان. ظاہر ہے آدمی عزت کرتا ہے مہمانوں کی، لیکن وہ کیوں آئے ہیں؟ پھر ایک یہ جو سوال ہے کہ ان کو ریاست نے مدعو کیا ہے، تو بھائی ریاست نے کیوں مدعو کیا ہے؟ اس کی ضرورت کیا تھی؟ کیا پڑوسیوں کو کوئی پیغام دینا ہے؟ مطلب ان حالات میں جب کہ ان کا روپیہ آپ سے کہیں زیادہ ہے، آپ کے 100 روپے ان کے 30 روپے ہیں، آپ کو ضرورت ہے اپنے پڑوسیوں کی، آپ کو اکانومی کے لیے ضرورت ہے، آپ کو بارڈر ٹریڈ کرنی ہے، اور آپ ایک ایسے شخص کو بلا رہے ہیں جو وہاں اس کے اوپر الزامات ہیں، اس کے اوپر وہاں نفرت پھیلانے کے الزامات ہیں، اس کے اوپر ٹیکس ایویژن کے الزامات ہیں. تو آپ ان کو کیوں بلا رہے ہیں؟ مجھے سمجھ میں نہیں آیا. اچھا، ایسے لوگ جو نظریاتی طور پہ ان کے مخالف ہیں، آئیڈیالوجیکلی ان سے نہیں بنتی ہے، مسلکی طور پہ ان کے مخالف ہیں، اور ان کے آنے سے پہلے اور ان کے آنے کی موجودگی میں انہوں نے ان کے اوپر بہت کیچڑ اچھالا، ان کے خلاف باتیں کی، وہ ساتھ آ کے بیٹھ گئے ہیں. تو مطلب یہ بڑا ڈوبیس سا معاملہ ہے کہ کس نے بلایا ہے، کیوں بلایا ہے، اس کے مقاصد کیا ہیں. ہمارے جیسے ملک میں جو ایک عجیب سے والیٹائل سچویشن میں ہے، جس میں ہر آدمی دوسرے پہ شک کر رہا ہے، وہاں ان کا آنا ذاکر نائک کا تھوڑا سا اس میں بھی سوال تو اٹھتا ہے. لیکن ڈاکٹر ذاکر نائک اپنی نوعیت کے پہلے آدمی تو ہے نہیں. اس سے پہلے احمد دیدات تھے، اس کے بعد یہی دعوت کا کام کسی اور طریقے سے ڈاکٹر اسرار نے بھی کیا. بہت ساری ایک تعداد ہے لوگوں کی جو کہ دنیا بھر میں ان کو فالو کرتی ہے، ان کو مانتی ہے، ان کو پسند کرتی ہے. پاکستان میں بھی ایک بہت بڑی تعداد ہے، اور یہ صرف حکومت کا مطالبہ نہیں تھا. ڈاکٹر ذاکر نائک سے اور بھی بہت سارے لوگ کنیکٹڈ تھے، ان کی خواہش تھی، وہ چاہتے تھے. تو یہ کہہ دینا کہ جی وہ یہاں پہ آئے ہیں، ان کو نہیں آنا چاہیے تھا. نوم چومسکی یا اس طرح کے جو لوگ ہیں، ظاہر سی بات ہے ان کا بالکل دنیا کو دیکھنے کا مختلف نظریہ ہے. ڈاکٹر ذاکر نائک کو بالکل جو ان کا دیکھنے کا نظریہ مختلف ہے، اور لوگ ان کی بات سے اتفاق کرتے ہیں. تو ان لوگوں کو خوشی ہوئی ہے ان کے آنے سے، خیر کی بات کرنے کے لیے آئے. تو کیا بالکل مسترد کر دینا بھی ٹھیک ہے ان کی آمد کو یہاں پہ؟ اصل میں مسترد کر دینا یا اس کو تسلیم کر لینا وہ ایک بڑی طویل بحث ہے. لیکن بات یہ ہے کہ آپ ہزاروں سال سے آپ یہ مانتے آ رہے تھے، دنیا یہ مانتی آ رہی تھی کہ سورج زمین کے گرد گھوم رہا ہے. عیسائیوں میں تو یہ ایک مذہبی عقیدے کی حد تک یہ بات پہنچی ہوئی تھی. لیکن وہ گلیلیو اکیلا فرد تھا نا، پہلا فرد تھا نا جس نے کہا نہیں بھائی زمین سورج کے گرد گھوم رہی ہے. تو بعض اوقات صحیح بات کوئی ایک آدمی بھی کر رہا ہو تو وہ بات وہی صحیح رہے گی.
میں یہ نہیں کہہ رہا کہ میں صحیح بات کر رہا ہوں، لیکن بہرحال یہ ایک بنیادی فیکٹ یہی ہے کہ اگر آپ صحیح ہیں تو اگر آپ ایک بھی ہیں تو بہت سارے لوگ آپ کے خلاف بھی ہیں، تو وہ بات ان کی صحیح مانی نہیں جائے گی۔ اچھا، جہاں تم بات کر رہے ہو دائی کی، دائی کا کام مناظرہ نہیں ہوتا، دائی کا کام یا مبلغ کا کام یہ ہوتا ہے کہ آپ طریقے سے، سلیقے سے، محبت سے اپنی بات پہنچا دیتے ہیں۔ ذاکر نائک صاحب کنفرنٹ کرتے ہیں، وہ آپ کو غلط ٹھہراتے ہیں، اپنے آپ کو وہ درست ٹھہراتے ہیں، اس کے لیے ان کے پاس صحیح غلط دلائل بھی ہوں گے، سائنٹیفکلی کچھ کمزور چیزیں بھی ہیں ان کے پاس، لیکن ان کی یادداشت بہت اچھی ہے، تو وہ بہت ساری چیزیں جو آپ کو اس طرح سے یاد نہیں ہے یا اس کی انٹرپریٹیشن آپ اس طرح سے نہیں کرتے، وہ آپ کے سامنے بیان کر دیتے ہیں۔ لیکن وہ دائی کا کام نہیں ہے، وہ انداز دائی کا نہیں ہے یا مبلغ کا کام نہیں ہے، مناظر کا کام ہے۔ اور مناظر کی جو نفسیات ہوتی ہے نا، وہ ایک برتری کی نفسیات ہوتی ہے کہ میں درست ہوں، تم غلط ہو۔ تو لاکھوں لوگوں نے کہا جاتا ہے کہ ان کے ہاتھ پہ اسلام قبول کیا ہے، لیکن بہرحال یہ دائی کا طریقہ نہیں ہوتا۔ وہ ان لوگوں کے اندر کوئی چیز ایسی پنپ رہی تھی جس نے ان کو یوں کہہ لو مایوس کیا ہوا تھا اپنے پرانے سوچ سے، اپنے پرانے نظریے سے، یا اپنے پرانے انداز فکر سے۔ وہ ہو سکتا ہے کہ اس وجہ سے بھی وہ ہوئے ہوں، یا ہو سکتا ہے ذاکر نائک کی محنت کی وجہ سے ہوئی ہو، لیکن جو بنیادی کام ہوتا ہے دائی کا یا مبلغ کا، وہ یہ ہوتا ہے آپ تک بات پہنچاتی دی جاتی ہے۔ جو قرآن میں یا اور روایات میں حکم ملتا ہے، وہ بھی یہی ہوتا ہے کہ اپنی بات کو سلیقے سے، نرمی سے۔ حضرت موسیٰ کے لیے بھی یہی حکم تھا کہ فرعون تک اپنی بات تم سلیقے سے اور نرمی سے پہنچا دو۔ ذاکر نائک صاحب کا انداز یہ نہیں ہے، وہ آپ کو کنفرنٹ کرتے ہیں، وہ آپ کو غلط ٹھہراتے ہیں، وہ آپ کی غلطیاں آپ کے منہ پہ بیان کر دیتے ہیں، جو ان کے خیال میں غلطیاں ہیں وہ اس کا آپ کو احساس دلاتے ہیں۔ اور کہیں کوئی بات ایسی ہو جائے جہاں ان کو اپنی گوٹ دبتی ہوئی نظر آ رہی ہو، جہاں ان کو ایسا لگ رہا ہو کہ آپ کی دلیل کمزور ہے، وہ ناراض بھی ہو جاتے ہیں، خفا بھی ہو جاتے ہیں، ڈانٹتے بھی ہیں۔ کچھ ایسی ویڈیوز بھی ان کی موجود ہیں، کوئی ڈھونڈے تو مل جائیں گی، بلکہ ابھی تو وائرل بھی ہو رہی ہیں، کہ وہ ڈانٹ ڈپٹ شروع کر دیتے ہیں۔ تو یہ ڈانٹ ڈپٹ کرنا، کنفرنٹ کرنا، آپ کو غلط ٹھہرانا، یہ ایک دائی کا، مبلغ کا کام نہیں ہے۔ میں جو بات کر رہا تھا، جو تم کہہ رہے ہو کہ بہت سارے لوگ چاہتے ہوں گے وہ یہاں آئیں، اور بہت سارے لوگوں کی خواہش ہوگی وہ یہاں آئیں، مجھے اس میں ایک کلام ہے، مجھے اس میں سوال ہے، لوگوں کی خواہش کیوں ہوگی وہ یہاں آئیں؟ مطلب آپ کوئی مسلکی مسئلہ حل کرنے آئیں، آپ کوئی فقہی مسئلہ حل کرنے آئیں؟ ہمارے یہاں ایک بڑا مسئلہ چلا ہوا ہے یہ گستاخ والا، جس میں بہت سارے بے گناہ لوگ بھی مرے۔ اب تو یہ کہ جو مذہبی طبقہ ہے وہ بھی اس میں پھنسنا شروع ہو گیا ہے۔ تو یہ ہمارا ایک ریئل حقیقی مسئلہ ہے ہماری سوسائٹی کا۔ کیا آپ وہ مسئلہ حل کرنے آئے؟ مجھے ایسی کوئی چیز بظاہر نظر نہیں آئی۔ ان کے جانے کے بعد بھی وہی مسلکی اختلاف موجود رہے گا، وہی اپنے آپ کو دوسرے سے بہتر کرنے کی نفسیات موجود رہے گی، وہی جو قوانین ہے گستاخ کے یا دوسرے معاملہ وہ موجود رہیں گے۔ تو تم مجھے بتاؤ کہ وہ یہاں کرنے کیا آئے؟ میری سوسائٹی میں ویلیو ایڈیشن ہوگی کیا؟ اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ سماجی سطح پہ کیا فائدہ ہوگا؟ معاشی سطح پہ کیا فائدہ ہوگا؟ یا نظریاتی سطح پہ کیا فائدہ ہوگا؟ مجھے بات سمجھ میں نہیں آ رہی، تم مجھے سمجھاؤ کہ کیوں آئے ہو۔ دیکھیے، مجھے جو یہ بات سمجھ میں آئی ہے نا، کل میں نے دیکھا کہ گورنر ہاؤس کے اندر جو تقریب ہوئی ہے اس میں شیعہ عالم بھی تھے، سنی عالم بھی تھے، ہندو عالم بھی تھے، بہت سارے تھے، اور انہوں نے وہاں پہ جو بات کی نا، وہ بات کی انہوں نے اتحاد بین المسلمین کی، اور انہوں نے بات کی کہ جی آپ تفرقوں میں نہ پڑیں۔ انہوں نے قرآن کریم سے وہ آیات نکالی کہ جس میں تفرقے کو رد کیا گیا ہے اور کہا ہے کہ جی اللہ کی رسی مضبوطی سے تھامو۔ تو بہرحال یہ نتیجہ تو مجھے نظر آیا ہے۔ میں عام طور پہ اس طرح کے مختلف فرقوں کے لوگوں کو ایک ساتھ نہیں دیکھ پاتا، جو کہ ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب کی آمد کی وجہ سے ایک سٹیج پہ جمع ہوئے ہیں۔ ڈاکٹر ذاکر نائک کی آمد سے پہلے جو شیعہ طبقات ہیں یا جو بریلوی طبقات ہیں، انہوں نے باقاعدہ ان کے خلاف ایک کیمپین چلائی ہے۔ ان کے نظریاتی اختلافات ہیں، ڈاکٹر صاحب نے یزید کے حوالے سے جو باتیں کہی ہیں یا امام حسین کے حوالے سے جو باتیں کہی ہیں، وہ شیعوں کے لیے ایکسیپٹیبل ہو ہی نہیں سکتی۔ اگر وہ ایکسیپٹیبل ان کے لیے ہو جائیں تو وہ شیعہ ہی نہیں رہیں گے۔ 1200-1300 سال سے یہ ان کا بالکل ایک سٹینس ہے۔ اگر شہنشاہ نقوی یا کوئی اور شیعہ عالم دین بیٹھا ہے تو اس کی وجہ کوئی اور ہوگی۔ اور ذاکر نائک صاحب پہلے یا آخری آدمی نہیں ہے جنہوں نے اتحاد بین المسلمین کی بات کی ہے۔ ایران سے تو یہ 20 سال سے یہ چیز چل رہی ہے، وہ باقاعدہ ہفتے منائے جاتے ہیں، اور یہ آیات سب نے سنی ہے۔ ایون یہ کہ میں تمہیں اگر تاریخ میں پیچھے لے کے جاؤں تو ایران کا ایک بادشاہ تھا نادر شاہ افشار۔ نادر شاہ افشار نے تو یہ کوشش کی تھی، اور اس کے لیے اس نے ترکی کے شیخ الاسلام سے اور قم کے علماء سے بھی بات کی تھی کہ کیوں نہ جیسے سنیوں کے 4 مسالک ہیں، شافعی، حنبلی اسکول آف تھاٹس ہیں، اسی طرح سے جعفریہ بھی ایک اسکول آف تھاٹ قرار دے دیا جائے، اور اس طرح سے ایک اتحاد کی
صورت پیدا ہو جائے گی. لیکن ان کے علماء نے بھی اس کو مسترد کر دیا تھا, اور جو شیخ الاسلام ترکی میں بیٹھے ہوئے تھے انہوں نے بھی مسترد کر دیا تھا. تو یہ پہلی یا آخری کوشش نہیں ہے, یہ ہوتی آ رہی ہے, یہ ہوتی چلی جائے گی. لیکن کیا ذاکر نائک کا کوئی ایسا اتنا قد و قامت ہے کہ ان کی بات کا اس طرح سے اثر ہو جو ہم کہیں واقعی یار یہ کوئی اثر ہوا ہے؟ یہ تو ایسا لگ رہا ہے کہ 2000 آدمی, 4000 آدمی, 20,000 آدمی آگے جمع ہوئے, انہوں نے اس پوری ایکٹیویٹی کو انجوائے کیا اور اس کے بعد وہ گھر چلے گئے, اور انہوں نے اپنے آپ کو یا اپنی برتری کو مزید فیل کیا ہے, مزید انجوائے کیا ہے. جو ذاکر نائک کو ماننے والے ہیں, یا جو ذاکر نائک کے جو تھاٹ پروسیس کو ماننے والے ہیں, ان کی انا کو تھوڑا سا اور بوسٹ ملا ہے. اس کے علاوہ مجھے کوئی اور چیز سمجھ میں نہیں آ رہی. وہ چلے جائیں گے تب بھی وہ اختلافات وہیں کے وہیں رہیں گے. آپ دیکھ لیجئے گا کہ محرم میں وہی باتیں دوبارہ سے شروع ہو جائیں گی, 12 ربیع الاول یا اس کے ارد گرد وہی باتیں دوبارہ شروع ہوں گی. یہ چیزیں اگر ختم کرنی ہیں تو آپ کو کسی ایک کامن ٹرم پہ آنا پڑے گا کہ ٹھیک ہے آپ کی یہ بات ہم مان لیتے ہیں, آپ ہماری یہ بات مان لیں. دوسرا یہ کہ آپ کے مفادات کا ٹکراؤ نہیں ہوگا, تب آپ اس پوزیشن پہ آئیں گے کہ کوئی اتفاق رائے آپ کا پیدا ہو. ہمیں گراؤنڈ ریئلٹیز کو دیکھنا ہوگا. صرف تصور میں یا خیال میں یا کسی نے کوئی سرمن دے دیا, اس کی بنیاد پہ کوئی حقیقی تبدیلی نہیں آ سکتی. اچھا, دوسری طرف وہ پاکستان کی گورنمنٹ ان کو بلا رہی ہے, اور پاکستان کی گورنمنٹ یہ بھی ایکسپیکٹ کر رہی ہے کہ جو ایک بڑی کانفرنس یہاں پہ ہونے جا رہی ہے, اس میں جے شنکر صاحب بھی آئیں اور ان کو کہا بھی جا رہا ہے. تو انڈیا اس کا کیا مطلب لے گا؟ اصل میں مجھے تو بڑی حیرت ہوئی جب ذاکر نائک کے آنے کے باوجود وہاں سے یہ اطلاع آئی, کنفرمیشن آئی, آمادگی آئی کہ جی جے شنکر آ رہا ہے. پہلے تو یہ تھا کہ شنگھائی کانفرنس میں انڈیا کا کوئی وفد بھی نہیں آئے گا, بلکہ وہ آن لائن اس کے اندر شرکت کریں گے. پھر اچانک یہ خبر پرسوں بریک ہوئی کہ جی جے شنکر آ رہے ہیں, اور یہ ہمارے دفتر خارجہ نے بھی اس کو کنفرم کیا, اور انڈیا کی طرف سے بھی کوئی اس کی تردید نہیں آئی. تو مجھے تو بڑی حیرت ہوئی کہ وہ کیوں آ رہے ہیں. سوشل میڈیا پہ یہ چل رہا تھا کہ وہ اس لیے آ رہے ہیں کہ بھئی وہ شنگھائی کانفرنس ہے, اس میں تو انہیں آنا ہی ہے, اس سے کوئی پاکستان کے اور ان کے تعلقات میں بہتری کے کوئی امکانات نہیں ہوں گے. انار ربانی کھر نے بھی اسی طرح کی بات کی, اور بھی شاید ہما بقائی نے بھی یہی بات کی, اور اس کو تھوڑا لو پروفائل ہی رکھا کہ جے شنکر تو ویسے ہی پاکستان دشمن ہے یا مسلمان دشمن ہے, اور بی جے پی کے وہ بی جے پی سے ان کا تعلق ہے, تو ان کے پاکستان آنے سے کوئی اس کا فرق نہیں پڑے گا. لیکن دفتر خارجہ کے بیان میں یہ بھی تھا کہ دو طرفہ ملاقاتوں کی تفصیل بعد میں جاری کی جائے گی. دو طرفہ ملاقاتوں کا مطلب یہ ہے کہ وہ پاکستانی حکام سے بھی ملاقاتیں کریں گے, اس کے علاوہ اور کوئی مطلب نہیں ہے. تو پاکستانی حکام سے ملاقاتوں میں وہ کیا بات کریں گے؟ کیا وہ کوئی رشتہ داری ذاتی نبھانے آ رہے ہیں, یا کوئی ویسی وہ کرکٹ پہ کوئی ٹپس دینے آئیں گے؟ ظاہر ہے ایسا نہیں ہے. وہ دو طرفہ ملاقاتوں میں دو طرفہ تعلقات پہ ہی بات ہوگی. تو مجھے تو ایسا لگا تھا کہ یہ ایک بڑا امپورٹنٹ ایونٹ ہے جس میں کچھ برف پگھلے گی, اور اگر پورا سینیریو دیکھا جائے براڈر انداز میں تو برف پگھلنی چاہیے. دونوں ملکوں کو اس کی ضرورت ہے, ان کو پیپل ٹو پیپل کانٹیکٹس کی بھی ضرورت ہے, آپ کو اپنی اکانومی بھی بہتر بنانے کی ضرورت ہے. اب جیسے افغانستان ایک پورا ملک نیا بن رہا ہے, مطلب آپ کا گھر بن رہا ہوتا ہے نیا, تو آپ کے کتنا خرچہ ہوتا ہے, کتنی چیزیں آپ کو چاہیے ہوتی ہیں. وہ ایک پورا ملک ریبلڈ ہو رہا ہے. وہاں ایک بہت بڑی نہر بنائی جا رہی ہے جو دریائے آمو سے پانی لے کے آئے گی. اور جب مجھے پتہ چلا کہ جی یہ اتنا بڑا انفراسٹرکچر بن رہا ہے اور اتنی بڑی انویسٹمنٹ ہوگی, تو میرا خیال یہ تھا کہ اس میں چائنا کی انویسٹمنٹ ہوگی. لیکن مجھے بڑی حیرت ہوئی جب میں نے سنا کہ روس کی انویسٹمنٹ ہو رہی ہے. میری یہاں روس کے جو کونسل جنرل ہیں کراچی میں, ان سے ایک تقریب میں ملاقات ہوئی, تو میں نے ان سے باقاعدہ یہ سوال کیا تھا کہ آپ کے کوئی رابطے ہیں اس وقت افغان حکومت سے جو طالبان کی حکومت ہے. پہلے انہوں نے یہ بات مذاق میں اڑائی کہ بھائی میں نہ کابل میں سفیر ہوں روس کا, نہ میں ماسکو میں افغان سفیر ہوں, تو آپ یہ بات کیوں پوچھ رہے ہیں. لیکن اس کے بعد پھر انہوں نے میرے اصرار کے بغیر ہی انہوں نے یہ بات کہی کہ بھائی طالبان گراؤنڈ ریئلٹی ہیں, زمینی حقیقت ہیں, تو رابطے تو رکھنے پڑیں گے. اب جب انویسٹمنٹ بھی وہاں رشیا کی ہو رہی ہے, چائنا کی بھی انویسٹمنٹ ہو رہی ہے, ان کے اپنے بھی بہت ساری چیزیں ہیں, ان کے پاس منرلز بھی ہیں, اس طرح کے بھی ان کے پاس ذخائر ہیں, تو ارد گرد کے سارے ملک دیکھیں گے کہ بھائی ہمارا بزنس اپرچونٹی کیا ہو سکتی ہے افغانستان میں, اور ہماری سیاسی موجودگی وہاں کیا ہو سکتی ہے اور کیا ہونی چاہیے. تو یقیناً انڈیا جس نے پہلے ہی بہت انویسٹمنٹ کر رکھا ہے, وہ ایسے نہیں چھوڑ سکتا افغانستان کو. پاکستان کے راستے کے علاوہ
انڈیا کا افغانستان تک پہنچنے کا کوئی بالکل زمینی راستہ نہیں ہے پاکستان سے گزرنے کے بغیر. تو وہ یہ معاملہ بھی اس طرح سے ہوگا کہ انڈیا سے ٹرکس نکلیں گے جو پاکستان سے گزر کے افغانستان پہنچیں گے, وہاں تجارت ہوگی, وہاں پبلک ٹو پبلک رابطے ہوں گے. تو یہ بہت ساری چیزیں ہیں جو انڈیا کے لیے پاکستان ضروری ہے اور پاکستان کے لیے انڈیا ضروری ہے. تو یہ بڑا اہم ایک طرح سے یوں کہہ لو ایونٹ ہوگا جے شنکر کا آنے کا. اس لیے مجھے حیرت ہوئی تھی کہ ذاکر نائک کے آنے کے باوجود وہ آ رہے ہیں. جب ذاکر نائک تشریف لا رہے تھے تو اسی وقت یہ بات شروع ہو گئی تھی کہ انڈیا کو جس کو بہت اچھی طرح سے نہیں دیکھے گا اس معاملے کو, اس کے باوجود یہ سب کچھ ہو رہا ہے. تو اس کا مطلب میں یہی لے سکتا ہوں کہ انہوں نے ذاکر نائک کے آنے کو بہت زیادہ سیریس نہیں لیا. ذاکر نائک ان کے لیے یا پورے اس وقت جو ورلڈ آرڈر کہہ لو یا اس خطے کا جو آرڈر ہے اس کے لیے ذاکر نائک بہت زیادہ امپورٹنٹ نہیں ہے. تو ابتدا میں بھی جیسے میں نے کہا کہ ہمیں کچھ اور لوگوں کو یہاں بلانے کی ضرورت ہے. ہم بل گیٹس کو یہاں بلانے کی ضرورت ہے, زکربرگ کو یہاں آنے کی ضرورت ہے, جو آپ کو انکریج کرے, آپ کے نوجوانوں کو ایک ان کے لیے رول ماڈل ہو, آپ کے یہاں کچھ انویسٹمنٹس کرے, آپ کے لیے نئے ایونیوز کھولے. تو وہ امپورٹنٹ لوگ ہیں. تو مجھے ایسے ہی لگا ہے کہ انہوں نے اتنی زیادہ امپورٹنٹ نہیں دی. ملیشیا کے پریزیڈنٹ پرائم منسٹر کا آنا بھی امپورٹنٹ ہے. تو پاکستان ایک اکنامک ہب بن سکتا ہے. تو ہمیں اس طریقے سے سوچنا اور اس راستے کو دیکھنا وہ غالباً ہمارے لیے زیادہ مفید ہے.